رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدانی چندہ کی اپیل کی، یوں دیکھا، فرمایا کون ہے انصاف کرنے والا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ رسالت کے سامنے آئے، عرض کیا 300 خلے سے لدے ہوئے اونٹ قبول فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں دیکھا، فرمایا کوئی اور؟ عثمان دوڑتا ہوا نگاہ رسول کے سامنے آئے، عرض کیا 300 غلے سے لدے ہوئے اونٹ اور قبول فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں دیکھا، فرمایا کوئی اور؟ عثمان دوڑتا ہوا نگاہ رسول کے سامنے آئے، عرض کیا اللہ کے رسول 300 غلے سے لدے ہوئے اونٹ مزید قبول فرمائیے، 70 جنگی طبیعت یافتہ گھوڑے بھی قبول فرمائیے۔ اور پشاور کے نوجوانوں، اس دور کا جنگی گھوڑا عصر حاضر کے F-16 سے بھی زیادہ اہم تھا۔ F-16 کی کیا اس گھوڑے کے مقابلے میں نسبت ہو سکتی ہے کہ جن گھوڑے کی چاقو کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہوں؟ 70 گھوڑے عثمان نے پیش کیے۔ ہاں اللہ دولت دے تو عثمان ذوالنورین جیسا دل بھی عطا کہ کبھی مسجد نبوی کے صحن کے توسیع میں عثمان پر مال کام آ رہا ہے، کبھی ویر روما کو خرید کرنے میں عثمان کی دولت کام آ رہی ہے، اور کبھی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے اخراجات کے لیے عثمان کی دولت کام آ رہی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جنہیں عثمان کے نام سے چڑ ہے اور حضرت علی کے وارث بنتے ہیں، براہ کرم وہ قرضہ تو واپس دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ولیمے کے اخراجات کے لیے کچھ چاہیے، شادی کے اخراجات کے لیے کچھ چاہیے۔ سامنے عثمان آ گئے، دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی سے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فرمایا بنت رسول سے نسبت ہو گئی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب کے جگر سے شادی ہونے والی ہے، تو اخراجات کی فراہمی کے لیے زرے بیچنے جا رہا ہوں۔ عثمان نے زرے پہ بھی نظر ڈالی، علی کے چہرے پہ بھی نظر ڈالی، دل میں ساری بات آ گئی کہ مجاہد کے لیے زرے کتنی قیمتی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا علی اگر یہ زرے میں خرید کر لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ فرمایا اعتراض کیوں ہوگا، مجھے تو خوشی ہوگی کہ بھائی کی چیز بھائی کے گھر میں رہے گی، کوئی اور لے جائے گا، اگر کسی اور کے بجائے آپ لے جائیں تو میرے لیے تو مقام مسرت ہے۔ قیمت طے پائی، عثمان نے قیمت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ رکھ دی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرے عثمان کو دے دی۔ پیسے لے کر زرے دے کر حضرت علی روانہ ہوئے۔ عثمان نے جاتے ہوئے علی کو آواز دی، علی ٹھہرو علی، سودا تو بے باک ہو گیا، پیسے آپ کے پاس، زرے میرے پاس، یہ تو معاملے کی بات۔ اب میرے دل کا فیصلہ بھی سنیے، پیسے بھی زرے بھی آپ رکھیے، یہ پیسے بھی قبول فرمائیے۔
کہ بنت رسول اور اپنے دولہا بھائی کی شادی میں کچھ عثمان کا حصہ بھی شامل ہو جائے. تو میں یاد کر رہا تھا غزوہ تبوک کی تجہیز کے موقع پر عثمان ذوالنورین نے 900 گلے سے لدے ہوئے اونٹ پیش کیے اور کتنے گھوڑے؟ 70 تربیت یافتہ جنگی تربیت یافتہ گھوڑے حاضر کیے. پھر گھر تشریف لے گئے، چادر بچھا لی، سونے کے دراہم چادر میں ڈال لیے. یہ سونے کے پاؤنڈ ہوتے ہیں نا، سکے سونے اشرفیاں، چاروں کونے چادر کے لے کر گٹھڑی باندھ کر بارگاہ رسالت میں آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے عطیے کو اس ہاتھ سے الٹتے ہیں، پھر اس ہاتھ سے پلٹتے ہیں اور ایک خاص تأثر کے ساتھ دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے ہیں، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ. الہ العالمین میں عثمان پر فرش پہ راضی ہو جاؤں، تو عرش پہ راضی ہو جا. اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ. اے اللہ میں عثمان پر فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عرش پہ راضی ہو جا. پھر ایک یادگار جملہ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یہ یقینی جنتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس خوش نصیب کے لیے رسول جنت کا دروازہ کھول دے، اسے کون جنت کے داخلے سے محروم کر سکتا ہے؟ یہ تاریخ بیچاری مورخ سمے سینہ کو بھی کرتی رہے گی اور عثمان یقینی جنت